عربوں کا مشہور بت کہاں واقع تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ اور اس کو کیوں یہ سزا ملی؟ عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جنہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا، بلکہ جیتے جاگتے انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر کیا ایسا جرم کیا تھا کہ جنہیں اللہ نے خوفناک عذاب دیا کہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، چاہے وہ دنیا کا بادشاہ ابرہہ اور چاہے ان کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ کی بے حرمتی کی، اللہ نے ان کو دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اس کی ایک مثال ایک اصاف و نائلہ ہے۔ یصاف بن یعلا جو کہ قبیلہ بنی جرہم کے مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت حسین لڑکی تھی، قبیلہ یمن کے کسی علاقہ میں رہا کرتی تھی۔ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی، فوش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلہ کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلق کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلہ کے سردار کا بھی بیٹا تھا جس کا نام اصاف بن یعلا تھا۔ اصاف اور نائلہ کا آپس میں محبت ہو گئی اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں بدل گئی اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے، اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام میں تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس بھی کوئی موجود نہ تھا۔ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسے ڈالے۔ جیسے ہی شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کی خباثت اور بے حرمتی کی وجہ سے زمین اور آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگیں اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے، اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئی۔ ان کے گوشت و پوت کے جسم پتھر کے بن گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے پاس آئے اور دروازہ کھولا تو دونوں بدبخت کو برہنہ جسم پتھر کے بنے کھڑے دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ دونوں خبیث اللہ کے گھر میں کسی جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں کے سامنے یہ مجسمے بن کے کھڑے تھے۔ جب لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو دیکھا اور ان کو اٹھایا، باہر لا کر زمین میں گاڑ کر کھڑا کر دیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں پر
چکر لگا کر بی بی ہاجرہ نے پانی کی تلاش کی تھی۔ جب حضرت اسماعیل شیر خور بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے، اسی دن سے یہ دونوں پہاڑیاں مقدس مانی جاتی تھیں اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور ادب کے ساتھ ان کا طواف کرتے تھے۔ جب اصحاف و نائلہ کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تو ان کی یہ سزا تجویز کی گئی کہ جو بھی شخص صفا اور مروہ پر جائے تو ان دونوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کی بجائے تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور کچھ نسلوں بعد لوگ ان کو ہاتھ لگا کر چلے جاتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا چھوڑ دی اور ان کی تعظیم کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت دینا شروع کر دی۔ قبیلوں میں ان دونوں کے عشق کی داستان کو فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں محبت کے دیوی اور دیوتا قرار پانے لگے۔ 5ویں صدی میں اصحاف و نائلہ کے اس بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جانے لگا، جن کے آگے لوگ سجدہ کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث بیان فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصحاف و نائلہ کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا، لیکن آپ نے مجھے ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، دیکھوں تو صحیح کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کو دوبارہ سے چھوا۔ آپ نے دوبارہ سختی سے منع کیا، یعنی آپ نے دوبارہ بھی سختی سے منع فرمایا، کیا تم کو میں نے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت ابن زید فرماتے ہیں، میں نے اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوا، جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے دین و اسلام کا غلبہ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور فتح مکہ کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ کے بھائی حضرت علی المرتضیٰ بھی آپ کے ساتھ مل کے آپ نے تمام بت کو توڑا اور بت توڑتے جاتے تھے اور آپ یہ فرماتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا اور آپ صفا اور مروہ کے پہاڑ پر گئے اور اصحاف و نائلہ کے بت کو بھی اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔